السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ پچھلے 2 روز ہم بات کرتے رہے پاکستان کی اندرونی سیاست کے بارے میں، جو ججمنٹ آئی اس کے بارے میں۔ تو ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ مہینے میں کم از کم 1-2 پروگرامز ہم کرتے ہیں جو خطے میں ہو رہا ہے، جو بین الاقوامی سطح پر ہو رہا ہے، جو سیاق و سباق ہے، جس میں وی فنکشن، اور ہمارے جو فیوریٹ گیسٹ ہوتے ہیں وہ مشاہد حسین سید صاحب ہوتے ہیں ٹو ڈسکس دیز تھنگز، بیکاز وہ بڑی فرینکلی چیزوں پر بات کرتے ہیں، بڑی کھل کے بات ہوتی ہے، گپ شپ کا مزہ آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ مشاہد فار کمنگ ٹو دا شو۔ نئے سال کی آپ کو مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ یس، فرسٹ شو ود یو آفٹر دس ایئر۔ تو ناظرین، آپ کو معلوم ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں۔ ایک تو 16 مہینے کے بعد سیز فائر، اور سیز فائر غلط ہے، جینوسائیڈ جو کر رہا تھا اسرائیل اس کو روکا گیا، اس پر ایک اگریمنٹ ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ حماس بھی اڑ گیا، یہ بھی ہو گیا، سب ختم ہو گیا، حزب اللہ کا حال دیکھیں تو ایک نا امیدی کا ایک لگتا ہے جیسے لوگوں میں وہ فیلنگ ہے۔ تو اس پہ بات کریں گے کہ ہاؤ ریئل از دیٹ، اینڈ کیا پیلسٹائن نے کچھ اچیو کیا یا نہیں، اور اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا۔ دوسرا یہ کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ ڈونلڈ ٹرمپ ول ٹیک اوور ایز دا US پریزیڈنٹ۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی چائنا کے ساتھ ایک انگیجمنٹ ہے، فون پہ بات کی انہوں نے چائنیز لیڈرشپ سے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چائنا کے ساتھ وہ رشتہ نہیں رہے گا، وہ ایک ٹینشن نہیں رہے گی جو بائیڈن کے زمانے میں تھی، اور اس کا امپیکٹ انڈیا اور US اور انڈیا اور چائنا کے ریلیشنز پر کیا ہوگا۔ اور پھر کل ہم نے دیکھا کہ ایران میں ان کے 3 ججز کو، وچ از ویری ان یوزول، ادھر فائرنگ کر کے ان کو مارا گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، سیکیورٹی کے معاملات کیا اور گڑبڑ کا شکار ہوں گے۔ اور پھر اگر ہم افغانستان کی طرف آئیں تو وہاں بھی ایک چیلنج پاکستان فیس کرتا ہے، اور پاکستان کے اندر کرم ایجنسی میں کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوری ٹائم کانوائے جاتا ہے تو اٹیک ہوتا ہے، سیکیورٹی فورسز ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک سیکیورٹی جس کی ضرورت ہے وہ نہیں مل رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت میں بھی مسئلے رہے، اور AJK میں بھی مسئلے رہے ہیں۔ یہ دیز آر کرٹیکل ایریاز انٹیگرل ٹو پاکستان، تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ بہت شکریہ مشاہد صاحب اگین فار جوائننگ۔ شروع کریں جو ہوا ہے سیز فائر۔ میں تو پہلے سمجھتا ہوں کہ سلام پیش کرتا ہوں حماس اور فلسطینی مجاہدین کو، ان کے عوام کو، ان کے خواتین کو، ان کے بچوں کو، بچیوں کو، اور ان کے مردوں کو، جنہوں نے جس طریقے سے انہوں نے 16 مہینے، آپ نے صحیح فرمایا، یہ جنگ بندی نہیں ہے، یہ رک گیا ہے جینوسائیڈ، جو 21ویں صدی کا سب سے بڑا جینوسائیڈ، بلکہ تاریخ کا، جو جدید تاریخ کا جینوسائیڈ تھا، جو لائیو ٹیلی ویژن پر سب دنیا نے دیکھا، اور جس میں مغرب ان کے ساتھ پوری طرح شامل جرم ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا، اس کی پہلی سفارتی کامیابی ہے۔ دس از آل بیکاز آف ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ جو سیز فائر پلان ہے کہ سیز فائر ہوگا فیزز کا 42 ڈیز کا، پھر ہاسٹیجز ایکسچینج ہوں گے، پھر وڈرال ہوگا اسرائیل کا غازہ سے، یہ تو مئی میں اناؤنس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا بائیڈن نے، اور پھر مئی 2024، اور یہ لمکایا، آگے بڑھایا نیتن یاہو نے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جب سیز فائر ہو گیا تو یہ تو فارغ ہو جائے گا۔ حماس نے تو اگری کر لیا تھا، ایگزیکٹلی۔ تو یہ اور بائیڈن اور بلنکن دونوں جو تھے، جو کمپلیسٹ ہیں ان دیز وار کرائمز، انہوں نے ڈیلے کیا۔ یہ ڈنڈا آیا فرام ٹرمپ، اس کا جو خاص گولفنگ پارٹنر ہے سٹیو وٹکاف، انہوں نے اسپیشل مڈل ایسٹ انوائے بنایا، اور آپ نے دیکھے گا سیکوینسلی، تو ہی کیم، انہوں نے اس کو کہا کہ جناب ڈو اٹ اور ایلس۔ اس نے بہانا بنایا کہ نہیں ہمارا سبات ہے، ان کا ہوتا ہے نا سیٹرڈے کو ہولی ڈے کہ دے ڈونٹ ڈو اینی ورک، نو آئی ول میٹ یو آن دیٹ ڈے، 11 جنوری کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں کیا۔ تو یہ اس نے پھر ان کا بفور آئی بیکم پریزیڈنٹ دس شوڈ بی ان پلیس، اور وہ ہو گیا۔ اس کا مطلب جب چاہے، کیونکہ ایک چیز آپ لوگ بھول جاتے ہیں، ٹرمپ کو کوئی فکر نہیں، اس کی ہی از اے 1 ٹرم پریزیڈنٹ، ری الیکشن تو اس کی ہونی نہیں، ایک ٹرم اس کی ہو چکی ہے، and he will be president only for 4 years۔ اس کو فیئر نہیں کہ جی اسرائیل لابی مجھے کیا کرے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ he has not won with Israeli lobby votes۔ اگر کچھ نہیں تو مسلمان ووٹر لوگوں نے ووٹ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب مشگن گیا، مسلمانوں نے دعا کی کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اب امن لائیں،
صدر بنے اور ہم سپورٹ کریں گے. تو مسلم سپورٹڈ ہم, ناٹ دا جوز. سو ایک دوسری بات ہے کہ اٹ سینڈز اے ویری پاورفل سگنل. حماس 30,000 ان کے فائٹرز تھے, کہتے ہیں کہ 18,000 شہید ہوئے, 10-12,000 رہ گئے تھے. They have all been replenished. Absolutely, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں سارے واپس آ جو آبجیکٹو اینالسٹ ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو کمال ہے. اسرائیلی بریگیڈیئر ریٹائرڈ نے یہ کہا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ ہم اپنی فوج میں لوگ لا رہے ہیں اس سے کہیں تیزی کے ساتھ. اور دوسرا آپ کون, who is calling the shots? محمد سنوار, یا سنوار کا بھائی ہے اور بھائی ہے. اور انہوں نے کیا کہا تھا نیتن یاہو نے کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ٹو ایلیمنیٹ, صفایا کر دوں حماس کا. حماس تو کھڑا ہے ایز اے پولیٹیکل فورس, ایز اے ملٹری فورس. تو یہ میسج میں سمجھتا ہوں مظلوم کشمیریوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, نیور گیو اپ. اور دوسرا میسج ہے شرمناک مسلم رجیمز کے لیے کہ آپ کے پاس حکومتیں بھی ہیں, آپ کے پاس فوجیں بھی ہیں, آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, لیکن آپ میں ہمت نہیں ہے, آپ میں قوت ایمانی نہیں ہے, آپ کمزور ہیں. اب بت پرستی کرتے ہیں کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے یا اسرائیل ناراض نہ ہو جائے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں کہ اسرائیل کو جو ڈیمیج ہوا ہے یہ تو وہ ہوا ہے جو صدام حسین نے عراق سے کیا تھا. نیتن یاہو ہیز ڈسٹرائڈ اسرائیل. اسرائیل از ان دا ڈاک. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہے جینوسائیڈ کیا ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے تو اس کے خلاف وارنٹس ایشو کر دیے ہیں. پورا گلوبل ساؤتھ ٹوٹلی اگینسٹ. نہیں, اس سے بڑھ کے دیکھیں, آپ خود امریکہ میں پڑھے, ہم بھی ادھر پڑھتے رہے ایک زمانے میں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں پبلک اوپینین نوجوانوں کی بدلی, خواتین کی, کیونکہ بچوں کا بڑا میسیکر ہوا ہے, بڑا انیوژل ہے. آپ دیکھیں کہ جب مئی میں ہوئی تھی گریجویشن جو تھی ان کی سیریمنی, اس میں ہر بڑے کیمپس میں انہوں نے کفایا پہنا اور انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. پروفیسرز, ایڈمنسٹریٹرز, اسٹوڈنٹس, جوئش اسٹوڈنٹس. مشاہد ہمارے زمانے میں تو زائنس نے اتنا کنٹرول کیا ہوا تھا کہ ٹیچرز کو نکال دیتے. پروفیسر اقبال احمد کو کولمبیا سے نکال کے پھینکا تھا نا کہ جی وہ پرو ہے, کہ پرو بالکل. تو یہ تو زمانہ بدلا, how that has changed and thanks to Israel. وہ پروفیسر ایرین بھی تھا, وہ جو تھا اب استنبول میں ہمیں ملا, ان کو نکال دیا تھا ادھر سے فلوریڈا سے. He was an American citizen. He was expelled, deported. کہ آپ نے وہ ٹیررزم کو ڈال دیا, پرو اسرائیل, اینٹی اسرائیل بات کی. دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں پورا ملٹری پلان بنایا تھا انہوں نے کہ جو غازہ ہے اس کو, ناردرن غازہ کو بالکل لوگوں سے صاف کر دیں گے اور کوریڈور ملٹری بنا دیں گے. وہ بھی سر ان کو روکنا پڑا ہے. سو دیٹس وائی ہی wasn't going for a ceasefire. سارا تو نیتن یاہو کا سارا پلان کلیپس ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی سیاسی اور اخلاقی فتح ہے حماس کی اور فلسطینی عوام کی, اور the way they stood up. اتنے 16 مہینے کا جو ظلم اور جبر برداشت کیا اور انٹینس بومبنگ, اور ابھی بھی یہ لوگ جو ہیں جو ہاسٹیجز کی بات کی ہے, 1 اسرائیلی ہاسٹیج 6 پیلسٹینیئنز, آپ دیکھیں نا, اور اس میں سے 110 وہ ہیں جن کی لائف امپریزنمنٹ تھی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ مروان برغوثی ایک بڑا فریڈم فائٹر ہے, وہ کئی سالوں سے ان کو نکالتے گئے. بہرحال کوشچن از کہ انہوں نے بھی ڈیل بڑی زبردست کی ہے, بارگیننگ بھی کی ہے اور اپنے موقع پر قائم رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اب اٹس اے نیو مڈل ایسٹ. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, جب تک ایک فلسطینی اینٹی پیلسٹینین رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ سے ان کا آلموسٹ بات ہو رہی تھی ڈیل کی, ریکگنیشن, انہوں نے کہا کہ نو. اور ایم بی ایس نے کیا کہا جی, اور جی محمد بن سلمان جو پرائم منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے, انہوں نے جو گفتگو کی تھی بلنکن کے ساتھ پچھلی جنوری, جو امریکہ نے لیک کر دی اٹلانٹک میں, اس نے کہا کہ I don't care about Palestinians, but my people do. میرے عوام کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, and I have to take note of that. So this is the public opinion. اور یہ میرا خیال ہے اور پاکستان میں بھی پبلک اوپینین کا جو ہو جتنا بھی, نہیں, اور پاکستان میں I mean one has to say this کہ governments irrespective of which government there is, ابھی لاسٹ جب ہوئی تھی وہاں میٹنگ ریاض میں, تو پاکستان نے تو بڑی کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جی سلوشن چاہیے, اسرائیل جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے, اٹس ان ایکسیپٹیبل. تو یہ ہم جنگ تو نہیں لڑ سکتے, بٹ شارٹ آف دیٹ وی بیسکلی. اور بلکہ مزے کی بات ہے کہ پچھلے ہفتے میری ایک ملاقات ہوئی کموڈور ستار الوی صاحب سے, جو پائلٹ تھے جنہوں نے لڑائی کی تھی سیرین ایئر فورس کے لیے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے, اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 2 اسرائیلی جہاز معراج فائٹرز کو کیسے گرایا تھا اکتوبر 1973.
رمضان وار میں. تو ہماری تو بڑا کلیئر ہے کنٹریبیوشن ہے. ویسے مشاہد اگر تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں ہم, اور کشمیری عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی انسپریشن ہے. فلسطینیوں کا دیکھیں نا, یہ جو کہتے ہیں یہ جو ملٹری پاور ہے وہ کتنی چیز ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو پوری دنیا اس کی ڈرتی ہے جی, اتنا ملٹری فورس, لک ہاؤ دی پیلسٹینین اسٹوڈ, یعنی کہ بھوکے ننگے نڈھال شہید کیے. نہیں دیکھیں نا آپ, میں نے تو ایک دو اپنے یہودی دوستوں کو کہا بھی, میں خود امریکہ کے زمانے میں پڑھا تھا, میں نے کہا کہ آپ اپنی تاریخ بھول گئے ہیں. ہاؤ موزز ڈیفیٹڈ فیرو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ہرایا تھا. تو میں کہا اس صدی کے آپ فرعون ہیں اسرائیل, اور وہ موسیٰ ہیں. موسیٰ ڈیفیٹڈ فرعون, حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور پھر وہ کہتے تھے فائنل سولوشن تو نازیز کہتے تھے نا جرمنز اباؤٹ دا جوز, جو ہولوکاسٹ کی. تو انہوں نے وہی اس لفظ استعمال کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرنا ہوتا ہے کہ وہ اٹ کمز بیک ٹو یو, کہ جو آپ کرتے رہے. آپ ایک زمانے میں مظلوم تھے, آپ خود سب سے بڑے ظالم ہیں آپ. سو دیٹ اینڈ دیر از اے لا آف نیچر آلسو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے تھے کشمیر ایشو, فلسطین ایشو ختم ہو گیا جی, چھوڑیں جی, اسٹیٹس کو مان لیں, اس کو اسرائیل کو ریکگنائز کریں, انڈیا سے صلح کریں, اللہ اللہ خیر صلح ختم ہو جائیں گے, اور کوئی ضرورت نہیں کشمیر کو رکھنا. نان سینس, رانگ, ایبسولوٹلی رانگ, انیکسپٹیبل. یہ جو ہے they don't know the facts of history. قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ the history of Muslims and Islam is replete with tales of valor, heroism and grit. یہ ہے wrote to Truman کہ the crime against the Palestinian history will not forgive us. Yes. اور history دیکھیں 70 exactly. 80 سال قائد اعظم نے کہا, اس سے پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا جب بیلفر ڈکلیریشن کے بعد. تو سو آپ دیکھیں کہ یہ ہسٹری جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوتی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا جی 16 not at all. It goes on, it comes back with a bang. افغان ایشو کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے جی وہ ختم ہو گیا, اور روسی چلے گئے, اب اللہ اللہ خیر صلی اللہ. 9/11 میں it came back with a bang. came back. اور یہ دیکھیں نا ایک گلوبل لیول پہ کشمیر کا بھی انڈین کہتے ہیں سملہ کے بعد ختم ہو گیا جی مسئلہ. کہاں ختم ہوا, نہیں میرا خیال ہے ہیومن سیولائزیشن میں جو ایمرج کر رہا ہے the power of the spirit, the power of the spirit, وہ جو اسپرٹ ہے آف ڈیفائنس, آف ریزسٹنس, وہ بڑی چیز ہوتی ہے. اور آئیڈیاز شیپ دا موومنٹ آف ہسٹری, آئیڈیا آف فریڈم, یہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے. اور اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں گلوبل لیول پہ, دا آئیڈیا آف پاکستان دیکھ لیں, اٹ واز ڈن. کوئی فوج نہیں تھی, کوئی جہاں لوگ بیڈ روم نہیں چینج کرتے اپنا, اتنا مشکل لگتا ہے, اٹھ کے کیسے آ گئے. millions left voluntarily with the commitment to that idea of Pakistan. Absolutely. And that idea still shapes thanks to Qaid Azam. تو یہ آپ ہسٹری سے سبق سیکھیں. اور اسلام کا جو بڑا ہے نا کہ وہ قرآن شریف میں نا وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا, اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ان کا اسرائیل نے کہا تھا وی آر ملٹری مائٹ ہے, پیچھے میں امریکہ ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی تاریخی بات, بہت تاریخی بات ہو. یہ سیز فائر جو ہوا ہے اٹ از اے ہسٹورک تھنگ. اور سیز فائر کس کے ساتھ ہوا ہے؟ حماس کے ساتھ. اور آپ پڑھیں نیگوسیشن کیسے ہو رہی تھی, ایک فلور پر حماس تھا, نیچے فلور پہ تھا اسرائیل, اور وہ ان بٹوین قطر اور یو ایس اور ایجپشن. قطر ایجپٹ کا بہت بڑا اس میں رول ہے, اور امریکن آپس میں جو ہے. تو ہاؤ وی سیئنگ ناؤ, اس کو دیکھیں نا یہ انفولڈ ہوتا ہے سیز فائر, اس میں رسکس بھی تو ہیں. یہ گند کرے گا نیتنیاہو. ہاں مجھے بھی لگتا ہے it's not going to be an easy thing. اس کا دو پرپز ہے نا, ایک تو اس کی بہت بےزتی ہوئی ہے, جو اس نے کہا تھا وہ ہوا. تو دوسرا ہے کہ وہ خود کرپشن چارجز ہیں, ہی از بیئرلی سروائیونگ. اور وہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھول گیا ہے کہ جو ٹرمپ نے کیا کیا ریسنٹلی پچھلے ہفتے, جیفری سیکس کی ایک تھی ٹویٹ, he called names to Netanyahu کہ Netanyahu is a so and so SOB type کا, اس ٹائپ کی بات کی. اس نے ری ٹویٹ کر دیا. تو یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ بیکاز ٹرمپ ڈز ناٹ او اینی تھنگ. ٹھیک ہے وہ اس کے تعلقات بھی ہیں, انہیں سارا کچھ ہے, لیکن وہ اس کو پتا تھا کہ مین رکاوٹ اس کا آبجیکٹو ہے کہ 4 سال کے بعد مجھے نوبیل پرائز ملے. ٹرمپ کا آبجیکٹو کہ میں نے امن لایا ہے, اور ہر جگہ یہ کوشش ہوگی. اب دیکھیں گے چائنا کے ساتھ بھی اس نے فوراً شی جن پنگ سے گفتگو کر دی ہے, اور شی جن پنگ نے اپنا وائس پریزیڈنٹ بھیجا ہے ہان چن, تم جا کے نمائندگی کرو. لوگ کہتے تھے نا لڑائی, ہم نے اپنے آپ پروگرام میں کہا تھا کہ یہ انگیجمنٹ ہوگی, یہ ضروری نہیں کہ کوئی یہ ذہن جو ہے نا فرق ہے. تو نہیں تو ہم کیا دیکھیں گے مڈل ایسٹ میں
مڈل ایسٹ میں وہ اب وہ بات کریں گے کمپریہنسو سیٹلمنٹ کی، جس میں وہ ریکگنیشن آف اسرائیل ول آلسو بی آن دا ایجنڈا. اس میں آپ تیار رہیں، کیونکہ جب سعودی عربیہ کی بات آئے گی تو پاکستان پر بھی پریشر آ سکتا ہے فرام آور فرینڈس. آئے گا، آتا رہا ہے، ماضی میں بھی آتا رہا ہے، اور بلکہ ماضی میں تو کچھ لوگوں کی کوششیں بھی تھیں کہ کر لیا جائے ہماری اپنی طرف سے بھی. اچھا، جنرل مشرف تو مجھے یاد ہے آئی واز دین ایٹ فلیچر، پھر وہاں سے میں گئی تھی تو آئی اٹینڈیڈ دا جوئش جو ایجنسی کی، تو امریکن جوئش کمیٹی، ہاں، تو انہوں نے ایڈریس کیا تھا وہاں، بٹ ہی واز ویری کلیئر کہ پیلسٹینین ہوم لینڈ اینڈ ریکگنیشن، تو پھر ہم بات ہی لنک دیٹ ان نیو یارک میں بھی وہ کیا تھا. ویسے تو دیکھیں جی پچھلے 40 سال سے، سنس دا افغان جہاد، سنس جنرل ضیاء ٹائم، ہماری اسرائیل کے ساتھ بیک چینل ہے، کوورٹ رہا ہے ہر گورنمنٹ میں، بالکل وداؤٹ ایکسیپشن. بلکہ آپ کو یاد ہے 1998 نیوکلیر ٹیسٹ میں بھی جب خطرہ تھا اسرائیل اٹیک کریں گے تو بات ہوئی تھی، تو وہ چینل رہا ہے. ایگزیکٹلی، تو وہ بیک چینل رہا ہے، لیکن ریکگنیشن ہیز ناٹ بین آن دا ٹیبل. should not be on the table, because ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ کشمیر اور پیلسٹینین دونوں ایشو منسلک ہیں، جس کا تعلق حق خود ارادیت سے ہے، اور ایک طرف ہندوستان کی ظلم و جبر ہے، بالادستی ہے، اور اسرائیل کا ہے، اور اسرائیل اور انڈیا فرسٹ کزنز ہیں، اور دونوں UN ریزولوشنز کو وائلیٹ کر رہے ہیں. آئیڈیولوجیکل فرسٹ کزنز ہیں. ایبسلیوٹلی، میں ہنس رہی تھی، فرسٹ کزن سے بھی کوئی قریب ہو کہ ٹریننگ ہوئی تھی. بریک لیتے ہیں، بریک کی باتیں.